ہم مصلحت کی چادر اوڑھے ہوئے، ہٹاؤ مصلحت کا یہ پردہ، اور صحابہ اکرام کے اوپر برسنے والے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دو، ورنہ اللہ کے وہاں تمہیں منہ دکھانا ہوگا، اللہ نہیں بخشے گا جب تم یہ کہو گے کہ ہم بخاری پڑھاتے تھے، مسلم پڑھاتے تھے، ترمذی پڑھاتے تھے، ابو داؤد پڑھاتے تھے، پڑھاتے ہوگے تم۔ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ معاویہ پر لعنت، نعوذ باللہ، شیخین پر لعنت، تو تمہارا ایمان کہاں گیا تھا؟ تم کہاں مر گئے تھے؟ اتنی زیادہ بے حسی، اتنی زیادہ غفلت۔ دارالعلوم کے ذمہ داروں کو میں مشورہ دوں گا، مدرسہ شاہی کے ذمہ دار کو میں بات کروں گا، مظاہر العلوم سہارنپور والوں سے میں بات کروں گا، گجرات کے مدارس والوں سے میں بات کروں گا، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ذمہ داروں سے، آپ کہاں ہیں؟ آپ کے سامنے وہ حدیث نہیں ہے من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف من الإيمان۔ کیا اتنا بھی ایمان نہیں بچا ہے؟ اتنا بھی ایمان نہیں بچا ہے؟ اتنی بے غیرتی ہے؟ احمق ہے۔ صحابہ سے کون دشمنی رکھے گا؟ صحابہ کو کون منافق کہے گا؟ جو خود زندیق ہوگا، جو خود منافق ہوگا۔ جتنے بھی مدرسے کے لوگ ہیں ان باتوں پر آ کر کے لچھے دار باتوں میں ان سے مرعوب ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ اللہ نے آپ کو بصیرت دی ہے، اللہ نے آپ کو بصارت دی ہے، اللہ نے آپ کو فراست دی ہے، اللہ نے آپ کو روشنی دی ہے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں وہ قرآن کی آیت کی تفسیر۔ اللہ کے پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ظہرت الفتن او البدع او سب اصحابی فلیظہر العالم علمہ ومن لم يفعل ذلك فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، جب فتنے ظاہر ہونے، غور سے سنیے گا ذرا، اذا ظہرت الفتن او البدع، جب فتنے رونما ہونے لگے یا بدعتیں ظاہر ہونے لگے۔ فتنے سے مراد کوئی عمل کا فتنہ ہو، فتنے سے مراد بد اخلاقی کا فتنہ ہو، بد کرداری کا فتنہ ہو، بد نظری کا فتنہ ہو، برے معاملات کا فتنہ ہو، اور غلط تعلقات کا فتنہ ہو۔ فتنہ کوئی سا بھی ہو، لیکن چونکہ دین کے جو پہلو ہیں ان میں سب سے نمایاں اور سب سے اولی پہلو ایمان اور عقیدے کا پہلو ہے، اور جب عقیدے میں فتنہ آ جائے، بدعتیں رواج پانے لگے، تو عالم کو چاہیے کہ وہ اپنا علم ظاہر کرے۔ جو ایسا نہیں کرے گا اس کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی، سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ اور آج جو ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں یہ جو فتنہ ہے نا، ان کو ہم کون سا فتنہ کہیں گے؟ دجالی اور طاغوتی فتنہ۔ شیطان نے کہا تھا نا اللہ میاں سے، جب اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا تھا، اس سے کہا گیا تھا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہوتی رہے گی۔ تو اس نے کیا کہا تھا؟ ٹھیک ہے، ہمیں منظور۔
لیکن آپ ہم کو مہلت دیجئے، زندگی دیجئے، پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کے بندوں میں کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ اولاد آدم جنت میں جائے اور اولاد ابلیس جہنم میں جائے، ہم نہیں برداشت کریں گے۔ اور اللہ سے اس وقت اس نے کہا تھا لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ اللہ تیرے بندوں کے سامنے سے بھی آئیں گے، پیچھے سے بھی آئیں گے، دائیں سے بھی آئیں گے، بائیں سے بھی آئیں گے، اور تیرے بندوں کو ہم کوڑی کام کا نہیں چھوڑیں گے، کسی کام کا نہیں چھوڑیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت آئے گی نہیں جب تک کہ بعد والے اپنے پہلے والوں کو گالیاں نہ بکنے لگے۔ اب گالیاں تو بکی جا رہی ہیں۔ شروعات کی تھی حضرت معاویہ سے، اور ہم کو نصیحتیں کرتے ہیں جلسے نہ کرو، محرم کے شہداء تم سے پوچھ کر کے ہم نے جلسے شروع کیے تھے۔ بیمان، بے دین، صحابہ کو منافق کہنے والے، صحابہ کو زندیق کہنے والے، قرآن کی زبان میں اگر ہم کہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یشعرون، یہ خود بے وقوف ہیں۔ جب صحابہ کو لوگوں نے کہا تو اللہ نے ویسے ہی جواب دیا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، جو صحابہ کو کہو گے اللہ سے ویسے ہی سنو گے۔ انہوں نے صحابہ کرام کے موت کا انتظار کیا اور یہ کہا نتربص بکم الدوائر، اللہ نے جواب دیا علیہم دائرۃ السوء۔ جب انہوں نے کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم ذلیل کر دیں گے صحابہ کو۔ کن کو؟ جو رسول اللہ کے پاس رہتے ہیں۔ جھوٹی جھوٹی تعویلیں کرتے ہو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ہم شیعوں کو نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اس شخص کو کہہ رہے ہیں کہ جو آج کے وقت میں لکھنؤ شہر کے اندر سے ایک فتنہ اٹھا ہے، بدنام زمانہ فی الدین، کئی سالوں سے یہی چل رہا ہے سلسلہ۔ ہم نے تو دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ کل کسی نے کہا چلو دیکھو تو کیا افواہ بک رہا ہے، تو میں نے سنا حضرت صدیق اکبر کا کردار ادا کرو، انہوں نے علی کو، انہوں نے عمر کو ڈانٹا، پھٹکارا۔ حضرت عمر کا تو نام لیا اور حضرت علی کا نام نہیں لیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق قتال مرتدین کے لیے آمادہ ہوئے، کھڑے ہوئے، اور لوگوں میں یہ کہا کہ دیکھو ہم کو قتال کرنا ہے، تو ہم جس طرح حضرت عمر نے ان کو مشورہ دیا کہ ابھی وقت نہیں ہے قتال کا، اسی طریقے سے حضرت علی نے بھی مشورہ دیا۔ تم ایک چیز کو مانتے ہو دوسری چیز کو چھوڑ دیتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ صحابہ کرام کے خلاف حضرت علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے، تمہیں نہیں معلوم کہ حضرت علی کو حضرات شیخین سے ابو بکر و عمر سے کتنی محبت تھی؟ وہ حدیث پڑھیے، خیر الامت بعد نبیہا ابو بکر و عمر، امت میں سب سے زیادہ اچھے، بہترین، افضل ترین کون ہے؟ ابو بکر ثم عمر، پھر عمر ابن خطاب۔ ہم کو اتحاد کی دعوت دیتے ہو، مشورے دیتے ہو، تمہاری یہ حیثیت، اور تم یہ کہتے ہو کہ حضرت علی میں اور دوسرے صحابہ میں اختلاف تھا۔ تراویح کو کس نے شروع کیا تھا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت فاروق اعظم نے با جماعت تراویح پورے رمضان
حضرت علی تو اس وقت بڑے بہادر تھے، روک دیتے، ان کے سامنے اگر یہ بدعت عمری ہو رہی تھی منع کر دیتے، آ جاتے سامنے۔ کون حضرت علی، جن کو ہم کہتے ہیں حیدر کرار، اسد اللہ الجبار، کوئی شک نہیں ہے، جن کے بارے میں تم کہتے ہو شاہ مردان، تم یہ کہتے ہو کہ وہ ایسے تھے کہ جن کو تم ذوالفقار کہتے ہو، شاہ مردان، شیر یزداں، قوت پروردگار، شاہ مردان، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تم تو حضرت علی کا نام لے کر کے شرک کرتے ہو۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں سنیے گا غور سے۔ حضرت فاروق اعظم نے تراویح کی نماز شروع کی، حضرت علی نے دیکھا کہ مسجدوں میں تو روشنیاں ہو رہی ہیں، اور کیا دعا مانگی اللہ سے، اللہم نور قبر عمر کما نور مساجدنا، اے اللہ عمر کی قبر کو منور کر دے جیسے اس نے ہماری مسجدوں کو نورانی بنایا ہے۔ آج تم کہتے ہو کہ ان میں لڑائیاں تھیں، بنو امیہ اور بنو ہاشم لڑتے تھے، اور ان کے تعصبات کی جو چنگاریاں تھی وہ بجھی نہیں تھی بلکہ دبی تھی، اور حضور کی وفات کے بعد وہی پھر سلگنے لگی۔ تم امت کو گمراہ کر رہے ہو۔ ہم مدرسے کے ذمہ داروں سے کہتے ہیں، ہم دارالعلوم کے محتمین سے کہتے ہیں، ہم دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ذمہ داروں سے کہتے ہیں کہ اپنے مدرسے میں جو اساتذہ ہیں ان کو مشورہ دیں، میٹنگ کریں کہ وہ طلبہ کے سامنے یہ چیزیں بیان کریں جو صحابہ سے متعلق عقیدوں کی باتیں ہیں، اور منع کریں کہ ایسے شخص کا کوئی بیان نہ سنا جائے جو ضال ہے اور مضل ہے۔ صحابہ سے کون دشمنی رکھے گا؟ صحابہ کا کون منافق کہے گا؟ جو خود زندیق ہوگا، جو خود منافق ہوگا۔ جتنے بھی مدرسے کے لوگ ہیں ان باتوں پر آ کر کے لچھے دار باتوں میں ان سے مرعوب ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ اللہ نے آپ کو بصیرت دی ہے، اللہ نے آپ کو بصارت دی ہے، اللہ نے آپ کو فراست دی ہے، اللہ نے آپ کو روشنی دی ہے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں وہ قرآن کی آیت کی تفسیر اور حدیث جس میں تلبیس کی جا رہی ہے، جس میں دجل و فریب کیا جا رہا ہے، اور جس کے ذریعے سے غلط سلط بیانات پیش کر کے یہ عبداللہ ابن سبا نے جو وراثت چھوڑی تھی نا وہ سب ہے یہ عبداللہ ابن سبا نے جو اسلام کو خیال۔ لیکن یاد رکھیے تم کہتے کہتے مر جاؤ گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونک سے اللہ کے چراغ کو بجھا دے، لیکن اللہ اپنے نور ہدایت کو پورا کر کے رہے گا، اور جتنے نافرمان ہیں ان کو کتنا ہی برا لگے گا۔ یہ بات میں نے ضروری سمجھ کر کے میں مشورہ دوں گا دارالعلوم کے ذمہ داروں کو، میں مشورہ دوں گا مدرسہ شاہی کے ذمہ دار کو، میں بات کروں گا مظاہر العلوم سہارنپور والوں سے، میں بات کروں گا گجرات کے مدارس والوں سے، میں بات کروں گا دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ذمہ داروں سے۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ کے سامنے وہ حدیث نہیں ہے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ان لم یستطع فبلسانہ وان لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف من الایمان۔ کیا اتنا بھی ایمان نہیں بچا ہے؟ اتنا بھی ایمان نہیں بچا ہے؟ اتنی بے غیرتی ہے؟ اگر ہم بول دیں گے ہماری دکانیں جل جائیں گی، جہاں ہماری روٹیاں سکتی ہیں، ہمارے دورے بند ہو جائیں گے، ہم مصلحت کی چادر اوڑھے ہوئے، ہٹاؤ مصلحت کا یہ پردہ،
اور صحابہ اکرام کے اوپر برسنے والے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دو، ورنہ اللہ کے وہاں تمہیں منہ دکھانا ہوگا، اللہ نہیں بخشے گا جب تم یہ کہو گے کہ ہم بخاری پڑھاتے تھے، مسلم پڑھاتے تھے، ترمذی پڑھاتے تھے، ابو داؤد پڑھاتے ہوگے تم۔ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ معاویہ پر لعنت، نعوذ باللہ، شیخین پر لعنت، تو تمہارا ایمان کہاں گیا تھا؟ تم کہاں مر گئے تھے؟ اتنی زیادہ بے حسی، اتنی زیادہ غفلت، اس چیز سے ہم کو بیدار ہونا پڑے گا۔ ہم فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں امام اہل سنت کے اس اسٹیج سے، اس پلیٹ فارم سے۔ پورے لکھنؤ کو میرا یہ پیغام ہے، پورے ہندوستان کو میرا یہ پیغام ہے، جہاں جہاں مدارس ہیں ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ کھڑے ہو اور اس فتنے کی سرکوبی کرو کہ جیسے صدیق اکبر نے سرکوبی کی تھی۔ تم ہم کو مشورہ دو گے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم جہاں پڑھاتے تھے وہاں تم کو قبول نہیں کیا گیا، وہاں سے نکال دیا گیا۔ تم نے حضرت مولانا رابع صاحب جنہوں نے تم کو پالا پوسا تھا، جن کے ڈھیر سارے تمہارے اوپر احسانات ہیں، تم کمینے نہ ہوتے تو حضرت مولانا رابع صاحب کو برا نہ کہتے۔ کیا کہا ہے علامہ آلوسی نے؟ اذا احسنت الکریم ملکتہ واذا انت اکرمت اللئیم تمردا۔ اگر کسی شریف انسان کے اوپر احسان کرتے تو وہ شریف انسان جو ہے وہ تمہارا غلام ہو جاتا، اور کسی کمینے کے اوپر احسان کرو گے تو کمینہ مردود ہوگا، سرکش ہوگا۔ ہم نہیں ڈرتے ہیں اس بات سے۔ میرے والد ہوتے تو اس سے بھی زیادہ سخت کہتے۔ اتنی سخت باتیں، کہاں گیا ہمارا ایمان؟ جائزہ لو، جاگو مسلمانوں، بیدار ہو مسلمانوں۔ ہمارے جیتے جی صحابہ اکرام پر، پھر کہاں ہمارا ایمان رہے گا قرآن پر اور حدیث پر؟ جذبات نہیں ہے، یہ حقیقت بیانی ہے۔ حضرت مولانا محمد یامین صاحب موجود ہیں، میں ان سے بصد خلوص و ادب احترام درخواست